جو اللہ کے دین پر ہے، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اسی رب کو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. تو اس بد نصیب میں سے ایک شخص نمرود تھا جسے اللہ تعالیٰ نے شرق سے لے کر غرب تک کی بادشاہیت تک. اب وہ مردود اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہونے کے بجائے تکبر کیا اور رعایا کو حکم دیا کہ وہ اسے سجدہ کرے، اور بڑے فخر سے، بڑے غرور سے. تو مجرموں نے دیکھا کہ آج بادشاہ سلامت بہت پریشان ہے، غمزدہ ہے، ازمردہ ہے. تو مجرموں نے کہا کہ آج آپ پریشان ہیں، کیا بات ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو نمرود نے کہا کہ میرے مجرموں سنو، میں نے ایک آج خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب میں نے ایک ستارہ دیکھا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، جس سے میں بے حد پریشان ہوا. تو اس کی تعبیر کیا ہے یہ بتا. تو نجومیوں نے کہا اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ آپ کے دیش میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو دنیا کے اہل دنیا کے دین کو بدل دے گا، مذہب کو بدل دے گا، اور تمہاری ہلاکت اسی ہاتھ سے ہوگی، تمہارے بادشاہ کو بھی زوال پہنچے گا. یہ سننا تھا. نمرود پریشان ہوا، اس ہلاکت سے بچے کیسے، بادشاہ کی زوال سے بچے کیسے، خدا کی سیٹ سے اتر کر زمین پر انسان کی سیٹ پہ آئے کیسے. تو حکم دیا، حکم شاہی فرمان جاری کیا، یہ سب کو اعلان کر دو، پورے شہر میں، پورے دیش میں، پورے ملک میں اعلان کر دو کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہر مرد اپنے اہلیہ سے دور رہے، اور جو بچے پیٹ میں ہے یا پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دیا جائے. اللہ شاہی حکم کا فرمان تھا، اور ویسا ہی کرنے لگا. جتنے بچے پیدا ہوئے اسے مار دیا گیا. اللہ جتنے بچے نومولود بچے تھے وہ سب کو مار دیا گیا. لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کون مار سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے والد گرامی کے صلب اطہر سے مادر شکم میں اسی سال پہنچ چکے تھے، ماں کے پیٹ میں. تو ماں تو پریشان ہوگی نا. بادشاہ کا حکم ہے کہ ہر نومولود بچوں کو قتل کر دیا جائے، دنیا میں آنے سے پہلے اسے ختم کر دیا جائے تاکہ میری بادشاہ پہ زوال نہ ہو. حضرت ابراہیم کی والدہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کسی کو خبر مل جائے اور میرے نور نظر کو ختم کر دے. بڑی رازداری سے اللہ کی نیک بندی نے حضرت ابراہیم کو پال پوس کر پیٹ میں وقت ولادت آپ ایک جنگل، ایک وادی کی غار میں جا کے چھپ گئے. غار سمجھتے ہو جو پہاڑ کے گفا ہوتے ہیں، سگار ہوتے ہیں ہے نا، وہاں چلی گئی. جب ولادت کا وقت آیا وہاں پہنچ گئی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ افروز ہوئے. دیکھ کر ماں پاک کو خوشی ہوئی. ہر بچے کو دیکھ کر ماں تو خوشی ہوتی نا، بچہ کیسا بھی ہو ماں تو خوشی مناتی ہے. لیکن جن کی پیشانی پر نور محمدی چمکتا ہو اس بچے کا عالم کیا ہوگا. ہر بچہ کو دیکھ کے ماں خوش کراتی ہے، خوشی مناتی ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی والدہ روتی ہے کہ نہ جانے کس کو خبر مل جائے اور میرے بچے کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. پھر کیا کرتی؟ بچے پیدا ہوتے وہاں چھوڑ کر چلے. اللہ اکبر. ایسا جگر ہے کسی کی ماں کے؟ کوفہ میں غار میں چھوڑ کے نومولود بچے کو آئے. حضرت ابراہیم کی والدہ چھوڑ کر چلی آئی. اسی طرح بڑی رازداری کے ساتھ چھپ چھپ کر جا کر کے دودھ پلا کر آیا کرتی تھی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں بڑے ہوئے، اور جب بڑے ہوئے اپنے قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ پوری قوم بت پرستی میں مشغول ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے خود کے چاچا جو ہے آزر جو ہے ان کے چاچا ہے، اور کچھ بدنصیب لوگ ان کے والد کہتے ہیں
इन्नमल मुशरिकीन नजसुन, अल्लाह ने फरमाया कि मुशरिक नजीस है, नापाक है। तो नापाक के पेट से हजरत इब्राहिम पैदा हुए थे। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को बोलने के लिए कि हजरत इब्राहिम आदम के बेटे हैं? माज़अल्लाह, हजरत इब्राहिम के चाचा आजर है। इस बात को गौर से सुनो। अगर आप इस बात को गौर से नहीं सुनोगे और बेख्याली में या जानबूझकर कहोगे कि ये उनके वालिद है, तो तौहीन रिसालत की मुर्तकिब होगी, एक नबी की शान में मुर्तकिब होगी, एक इल्जाम होगा। क्योंकि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि हमेशा मैं पाक पुस्तकों से पाक रूह में मुंतकिल आता आया। जैसे हजरत इब्राहिम, हजरत आदम से लेकर हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, ईसा, जितने भी अंबिया किराम है, आपके जद अमजद है, वो पाक पुस्तकों से पाक रूहों में मुंतकिल होते आया है। लिहाजा आजर उनके वालिद नहीं है बल्कि चाचा है। तो देखा कि चाचा बुत परस्ती में मशगूल है, और तो ये है कि बुत बनाते भी हैं और फरोख्त भी करते हैं, बेचते भी हैं। तो आपने घर से तबलीग शुरू किया। ये हमारे लिए ज़हन है। दूसरों को लोग बोलते हैं अरे नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं करते हैं, घर में कुछ भी नहीं है। तो पहले घर से तबलीग शुरू करो। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम ने अपने घर से तबलीग शुरू किया कि चाचा ये जो कर रहे हैं बेकार है, ये गुमराही है। मैं देखता हूं कि तुम्हारी कौम तो गुमराही में मशगूल है। ये बुत परस्ती, ये खुद साख्ता खुदा ना तुम्हारा कुछ फायदा से दे सकता है ना नुकसान करा सकता है, इसे छोड़ दो। लेकिन वो ज़हन में तो घुस चुका था ना, अगर हम इसे छोड़ दें तो हमें नुकसान पहुंचाए। तो हजरत इब्राहिम के चाचा आजर एक मर्तबा बाजार में बुत को बेचने के लिए लेके गए। तो हजरत इब्राहिम ने सोचा कि कौम के सामने थोड़े से इसके अकल को ठिकाने पे लगाया जाए। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि आओ इस बुत को खरीदो, जो अपने आक़िबत को बर्बाद करना चाहता है इसे खरीदो, जो ना फायदा दे सकता है नफा, कौन खरीदने वाला है? तो हजरत इब्राहिम के सामने कोई नहीं आया। तो आजर परेशान हो गया। फिर क्या किया, उस बुत को पानी में मुंह के बल डाल दिया जाके पानी पियो। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि देखो, जो अपने आप को भी बचा नहीं पा, तो ये नफा और नुकसान कैसे दे सकता है? तो इसे खरीदो मत, इसे पूजो मत, परस्तिश मत करो, परस्तिश उसकी करो जिसने इन सबको पैदा किया। जाने वाले से मोहब्बत नहीं करता, जो खुदा को छूता नहीं है। चांद आया, चांद ने देखकर कहा कि ये खुदा है। हजरत इब्राहिम ने कहा कि ये खुदा है। जब सूरज तुलू हुआ तो चांद गायब हो गए। तो इरशाद फरमाया कि तुम इसे खुदा कहते हो? सूरज की तपिश, उसकी गर्मी, उसकी रोशनी देखकर के ये बड़ा खुदा है। फिर सूरज शाम के वक्त गुरूब हो गया। कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे इन बातों से, इन बातिल खुदाओं से बेजार हो चुका हूं। अरे मेरा खुदा तो वो है जिसने चांद को पैदा किया, सितारे को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, और तुम इसकी परस्तिश करते हो और कहते हो कि ये तुम्हारा खुदा। मेरा खुदा ये है कि इन सारी कायनात को पैदा किया है, इन सारी चीजों को पैदा किया। तो कौम के सामने जब हकीमना तौर पर यह दलील दिया, ये कुरान शरीफ की वाकयात है, तो चाहिए तो ये था कि उसको मान जाते, हमने हक तो मान लेते, लेकिन नहीं, हक पास जब सुनाते कोई ना तो बुरी लगती बोलो। तो कौम को बहुत बुरी लगी कि ये हमारे खुदा की तौहीन कर रहा है, जो आज भी चल रहा है दुनिया में, है ना, कि हमारी कौम जो है, हम जिसको पूछते हैं उसकी तौहीन के मुर्तकिब है इब्राहिम। तो उन्होंने कहा कि एक दिन तुम्हारी खबर लेंगे, मतलब एक दिन तुमको सबक सिखाएंगे। हजरत इब्राहिम ने कहा कि एक दिन मैं तुम्हारे खुदा का भी हिसाब लूंगा, पता चलेगा। तो साजिश सोचने लगी, तरकीब सोचने लगी कि इससे क्या क्या करें। नमरूद के पास वो बात पहुंची। नमरूद ने बुलाया कि कौन? इब्राहिम ने लिखा, एक नौजवान है जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है और तुम्हारे खुदाई का भी वो इत्तेफाक नहीं रखता, तुम्हें खुदा तस्लीम नहीं करता। तो नमरूद ने कहा कि उसे बुला ला। जब बुलाया गया, हजरत इब्राहिम
ابراہیم تشریف لائے. نمرود نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو, پرستش نہیں کرتے ہو, اور مجھے بھی تم نہیں مانتے ہو. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا, اتنی بڑی قوم میں بادشاہ کے سامنے یہ ہے اللہ والے, کہا کہ سنو اے نمرود, تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں, تو تجھے خدا کیوں مانو؟ تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں, تجھے خدا کیوں مانو؟ اللہ کو بہت بڑی بات تھی. ایک بادشاہ کے سامنے, ایک ظالم بادشاہ کے سامنے, ساری قوم جو ایک طرف ہے اس کے سامنے یہ کہا جائے ارے میرا خدا تو وہ ہے, کیا فرمایا, میرا خدا تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے, جو پیدا کرتا ہے اور موت دیتا ہے, میرا خدا وہ ہے. ہاں ایسی بات ہے, وہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں بھی خدا ہوں. تو فوراً قید خانے سے دو قیدیوں کو بلایا, جس کو زندہ چھوڑنا تھا اسے مار دیا, جس کو مارنا تھا اسے زندہ چھوڑ دیا, اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی تو یہ کام کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بہت گھامڑ ہے, بہت بیوقوف انسان ہے. پھر مناظرے کا جو رخ بدل دیا, ارشاد فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو خدا ہے تو الٹا کر کے بتا. تو حق کا بکا ہو گیا, اور وحید الذی کفر, قرآن میں کہا کہ حق کا بکا ہو گیا کافر, کہ سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف, مغرب سے مشرق کی طرف اس کے بس کی بات نہیں تھی, تو حق کا بکا ہو گیا, پریشان ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابھی بھی وقت ہے, بدل جاؤ, میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو تو بھی نکال کے دکھا دے. لیکن ہم لوگ نکال نہیں سکتے, اور نکالے گا کیسے؟ بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے گا, ہے نا. تو تکبر بہت بری چیز ہے, یہ ہمارے اندر نہیں آنے چاہیے. ہمیں عہدہ ملے اور ہمیں مالداری ملے, شہنشاہی ملے, تو تکبر نہیں کرنے چاہیے, ہے نا. ایک بات تو سمجھ آئی نا. پھر ترکیب سوچی کہ اس کو کیا کیا جائے. قید خانے میں بند کر دیا حضرت ابراہیم کو, اور حکم دیا کہ 4 دیواری بنانا چاہے, 20 گز لمبے اور 20 گز چوڑے, اور اس پہ لکڑیاں تمام جمع کی جائے. تمام لکڑیاں جمع کرنے لگے, ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق لکڑیاں جمع کرنے لگے. عورتیں جو بت پرستی میں مبتلا تھی وہ منت مانگا کرتی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے, میں صحت یاب ہو جاؤں, تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کریں گے. تو لکڑیاں جمع کی گئی, آگ لگائی گئی. آگ ایسی کے سوال ہی نہیں آتا تھا کہ اس کے نزدیک کیسے جایا جائے اور ان کو ڈالا جائے. اللہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کر رہے, آگ جلائے جا رہے. اب ایک نقطے کی بات بتاؤں میں آپ کو, گستاخی نبی کی. یہاں پہ آپ غور کیجیے گا, میں بتاؤں گا تو دھیان رکھیے گا. جو محبت رسول کرتے ہیں ان کا عالم کیا ہے, اور جو گستاخی رسول ہے ان کا عالم کیا ہے. جب آگ جلائی گئی تھی نا, تو 2 جانور تھے جو اس آگ کو بجھا رہے تھے اور بھڑکا رہے. اتنی بڑی آگ کوئی بجھا بھی نہیں سکتے تھے, ویسے جانور کی کوئی اوقات نہیں تھی, لیکن محبت وہاں پہ دکھائی دیتی تھی, عشق دکھائی دیتا تھا, عداوت دکھائی دیتی تھی, موجود دکھائی دیتی تھی. مینڈک آیا تھوڑا سا پانی لے کر کود کود کر اس آگ کو بجھانے لگا کہ اللہ کے نبی, میری استطاعت اتنی ہے کہ میں آگ کو جلانے نہیں دوں گا, اس آگ کو بجھا دوں گا. تو اللہ نے انعام فرمایا, حدیث شریف میں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا مینڈک کو مت مارو. کیا فرمایا؟ مینڈک کو مت مارو. اور اس کی ایک خوبی ہے, اس کی چربی اگر ہاتھ میں لگا جائے, آگ میں ہاتھ ڈال دیا جائے تو ہاتھ نہیں جلے گا, ہے نا. اور ایک تو گرگٹ پھونک پھونک کرنے لگا, اس کے پھونکنے سے آگ دہک جائے گا ایسا نہیں, آگ پہلے سے دہکتی, آسمان سے باتیں کر رہی تھی, لیکن عداوت دکھائی دیا کہ اور جلے حضرت ابراہیم, اور جلے لکڑیاں, اور جلے حضرت ابراہیم بہت جلدی جل جائے. تو عداوت پیش کیا. اب حدیث شریف میں ہے کہ گرگٹ کو 1 ضرب سے مارو. کتنے ضرب سے؟ اگر گرگٹ دیکھا جائے تو 1 ڈنڈے سے مارو, ختم کر دو. اور یہی مینڈک جو محبت کا اظہار کیا, اسے مارنے کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم کے واقعات بہت بڑا ہے, بہت طویل ہے, وقت بہت قلت ہے, لیکن اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد پر واذکر فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, کتاب میں حضرت ابراہیم کو یاد کرو. ہم یاد کر رہے ہیں اور آپ یاد کر رہے ہیں, کرے گی نہیں. تو ہم قرآن کے مطابق, اللہ کے فرمان کے مطابق حضرت ابراہیم کے واقعات کو تھوڑے سے وقت میں تھوڑا سنایا, ہے نا.
حضرت ابراہیم قربانی کس لیے دیے تھے؟ اپنی اولاد کی قربانی کے لیے تیار کس لیے ہوئے تھے؟ ان صلاتی